عید خود آپ لوگوں کا اپنا اپنا ذوق ہے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں ہماری عید بڑی کرکری گزری ہے. ادھر چیتڑے اڑے ہوئے مسلمان بچوں کے کیا عید ہے یار ہماری. پر وہ مسلمان ہیں. آج تک تم میں سے کسی نے کہا ہے کہ وہاں فلسطین کے اندر سلفی زیادہ ہیں؟ کسی کو یہ محسوس ہوا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہے. ایک جسم کی طرح ہے. جسم کے کسی بھی عضو پر ضرب پڑتی ہے پورا جسم درد سے بلبلا اٹھتا ہے. دلائل سے اختلاف یہ علم کے دریچے وا کرتا ہے. ہر دور کے اندر اختلافات ہوئے ہیں بڑے بڑے اکابر کے درمیان. خود صحابہ کرام کے دلائل لگا کرتے تھے. جب صحابہ کی آپ پڑھیے حوالے حالات زندگی کی کتابیں ایک طرف دلائل دے رہے ہیں. مطلب اگر ہم یہ مسائل کی بات ہی اگر ہم لوگ کر لیں تو آپ صرف طہارت یعنی وضو کے حوالے سے جو اختلاف حضرت سیدنا عمر اور حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان عمار بن یاسر یہ جو دلائل آ رہے ہیں بھائی پڑھو ذرا حدیث کی کتابوں کو. ایک صحابی ایک دلیل دے رہے ہیں دوسرا صحابی دوسری دلیل دے رہے ہیں. نکاح موقت کے حوالے سے کیا صحابہ کے درمیان پورا اختلاف رہا. طلاقوں کے حوالے سے صحابہ کے درمیان کتنا اختلاف رہا. دونوں طرف دلائل دیتے رہے. پھر حج کے حوالے سے کہ حج تمتع ہے یا نہیں ہے صحابہ کا کتنا اختلاف رہا. مدینے کے صحابہ کا موقف اور ہے, یمنیوں کا موقف اور ہے, شام والوں کا موقف اور ہے, کوفے والوں کا موقف اور ہے. تو آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ سارے جو صحابہ میں علمی اختلاف ہیں کیا وہ ہماری حدیث کی کتابوں میں رپورٹ نہیں ہوئے؟ وہ ہوئے تب تو ہم لوگ آج اس پہ سے ویسے ہم میں بھی موجود ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں جب دین ہے کہ تو سارے احتیاط رکھ کے کیوں نہیں پڑھتے ہو, ہینج کیوں نہیں پڑھتے ہو, ہینج کیوں نہیں پڑھتے ہو. بندے پڑھو تمہیں نہیں پتا تسی اپنا کام کرو. تسی چھولے بیچو جانے دیو بچو, جنہیں چاہ پکا کے بنو چاہ بیچو, جنہیں ڈرائیور ہو ڈرائیور کرو. علماء کے کام علماء پہ رکھو. تمہیں کیا پتا. حضرت میں کل ایک ریسرچ کر رہا تھا. ایک رات بیت گئی بھائی جان, پوری رات. میرے پتہ جب میں نے رجسٹر میں اس کو لکھا تو 2 سطروں میں سارا مسئلہ پورا ہو گیا. وہ 2 سطریں لکھنے کے لیے مجھے کتنی دیر ریسرچ کرنی پڑی؟ پوری رات. ٹریکٹر ٹرالی بھی کھوگا کہ جڑے صحابہ دے نعرے لا کے جان صحابہ آن صحابہ مارے صحابہ پارے صحابہ آل کو چھوڑ دیا تو بھی قمیص گئے جہنم میں. تار گئے کون؟ نبی دی آل دے صحابہ دے غلام آل سنت و جماعت. خدا کی قسم ہے ہمارا بڑا واضح فرق. کئی دوست کہتے ہیں کہ یار قریشہ جب آپ ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا ہم یہ منظر واضح محسوس کرتے ہیں کہ جب صحابہ کا ذکر آتا ہے ایک کمپنی وہ ہے جو خوش ہو رہی ہوتی ہے اور دوسری سمجھتے گئے ہوتے ہیں. اور بعض دفعہ ہم واضح محسوس کرتے ہیں کہ اہل بیت کے قصیدے جب شروع ہو رہے ہوتے ہیں ایک کمپنی خوش ہو رہی ہوتی ہے اور دوسری نرم جناب صوفے کے اوپر بھی ان کی تشریف دکھتی نہیں ہے. واللہ یہ کئی لوگوں نے کہا قریشی صاحب خدا کی قسم ہم آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں آل رسول کا ذکر آتا ہے آپ پھر بھی خوشی نظر آتے ہیں, صحابہ کا ذکر آتا ہے آپ پھر بھی خوشی نظر آتے ہیں. میں نے کہا اللہ کا کرم ہے ہم ہی وہ لوگ ہیں جو یہ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں کہ ہیں چاند محمد تو تارے صحابہ ہیں چاند محمد تو تارے صحابہ کرم کے امین ہیں وہ سارے صحابہ کرم کے امین ہیں
چہرے بتا رہے ہیں کہ صحابہ کا ذکر سب کو خوشیاں دے رہا ہے ہمارے صحابہ کبھی. لیکن ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے، رسول اللہ جب دنیا سے تشریف لے کے جا رہے تھے، بتائیے اس وقت تعداد میں صحابہ زیادہ تھے کہ آل زیادہ تھی؟ صحابہ زیادہ تھے نا. تو مبین سوالات کا مجمع ہے کہ جب میرے مصطفیٰ کا آخری بڑا خطبہ، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس خطبے میں میرے رسول نے تمام آڈینس کو، صحابہ کو جمع کر کے جو خطبہ دیا، اس خطبے کی وہ خاص اہم ترین وہ جو چیز جسے کریم آپ سمجھ لیں پیغام، کہ میرے رسول نے فرمایا میں تمہیں نسخہ بتا کے جا رہا ہوں، اگر وہ پکڑ لوگے، وہ نسخہ تھام لوگے، میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے. نسائی میں موجود ہے، ترمذی میں موجود ہے، میرے نبی پاک صاحب الاولیاء کے کئی صحابہ سے مروی یہ روایت ہے، میرے نبی نے فرمایا انی ترکت فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی، کتاب اللہ کتاب اللہ کتاب اللہ فیہ ہدی ونور وعطرتی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. میرے نبی مکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے مجمع میں فرمایا او میرے یارو، میں تمہارے بیچ دو بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. انی ترکت فیکم الثقلین، دو بڑی بھاری وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. وہ دونوں کیا ہے؟ فرمایا ایک اللہ کی کتاب ہے، آسمانوں سے آئی ہے، اور یہ کیا ہے؟ حبل اللہ، اللہ کی رسی ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. اور دوسری میری آل بیت ہے، اگر تم نے قرآن اور میری آل کا دامن پکڑ کے رکھا، میرے بعد گمراہ نہیں ہو گئے. یہ حضور کس کو خطاب کر رہے ہیں برادران اسلام؟ ذرا بولیے کس کا؟ پھر بولیے کس کا اعلان ہو رہا ہے؟ صحابہ کو اعلان کر کے حضور کہہ رہے ہیں صحابیوں میں تواڈے وچ دو چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں، انہاں نوں نہیں چھڈنا. ایک اللہ دی کتاب تے دوجے میرے گھر والے. اب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے سوال کا جواب دو. جن نبی کے صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ اگر حضور نے ہلکا سا کوئی عمل کر دیا ویسے ہی تبان، صحابہ اس کو بھی ترک نہیں فرمایا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے یا حج کے لیے آتے، تو انہوں نے جگہیں ذہن میں رکھی ہوئی تھیں. اچانک سواری سے اترتے، ادھر ادھر تھوڑے گھومتے پھرتے، پھر سواری پہ بیٹھتے. لوگ کہتے حضرت یہ کیا وجہ کیا ہے؟ کوئی نماز کا ٹائم نہیں، ویسے ہی آپ اترے. آپ فرماتے یار میں حضور کے ساتھ جب حج کے لیے آیا تھا نا، اس جگہ حضور اترے تھے. مجھے آپ ایک بات بتاؤ نا، کئی دفعہ آپ اپنے بزرگوں کے ساتھ موٹر وے پہ سفر کر رہے ہوتے ہو، اچانک ان کو ضرورت پڑتی ہے کسی جگہ پر، یا کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم بیچ سینٹر موٹر وے بغیر جو ہے نا وہ جو ایریا ہوتا ہے ریسٹ ایریا، اس کے علاوہ عام ایمرجنسی میں رک جاتے ہیں. تو کیا ایسا کبھی ہوا کہ آپ نے کہا ہو کہ جاتے جاتے لاہور جا رہے ہیں، اتنے رکو جی رکو، حضرت نال اسی اتنے روکے سن. لوگوں کہنا یار کیڑی گل ہوئی ہے؟ وہ اللہ کے بندے وہ کسی مجبوری میں خود رکے تھے، اب رکنے کا کیا مطلب ہے؟ تو رسول اللہ کے صحابہ حضور کے ساتھ جا رہے ہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان کہتے ہیں کہ بھئی حضرت عبداللہ بن عمر رکتے، حتیٰ کہ حد ہو گئی بھئی ایک دن. حضرت عبداللہ بن عمر اترے، اپنے آپ کو، بلکہ سواری پہ سوار تھے، اپنے آپ کو جھکا کے چلے. غلام صاحب حضرت یہ ایسے کر رہے ہیں، یہاں کوئی شے تھوڑی ہے کہ آپ اپنے گھر میں شے نہیں ہے.
اور جب میں حضور کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا، یہاں کچھ جھاڑیاں تھیں، اللہ کے رسول ان جھاڑیوں سے بچتے ہوئے اپنا سر جھکا کے چلے تھے، میں یہاں سے گزرا، مجھے حضور یاد آ گئے، میں نے کہا جھاڑیاں نہ صحیح اپنے آقا کی ادا کو زندہ کر دیا۔ اب آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے سوال کا جواب دیجئے، جو صحابہ اتنی سی بات کو حضور نے کہا ہوا نہیں ہے، صرف حضور کی اس طرز عمل کو وہ اپنے مس نہیں کرنا چاہتے، تو جن معاملات پہ حضور نے بار 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 صحابہ کی تربیت کی، آرڈر کیا، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے اور جواب دیجئے صحابہ نے حضور کے آرڈر پہ کیسے عمل کیا ہوگا؟ اور پھر میرے نبی پاک نے 3 دفعہ فرمایا اذکرکم اللہ فی آل بیتی، میں تمہیں اپنی آل کے معاملے میں اللہ یاد کروا رہا ہوں، اللہ سے ڈرا کے جا رہا ہوں، اللہ سے ڈرا کے جا رہا ہوں، اللہ سے ڈرا کے جا رہا ہوں۔ اب بتا صحابہ ڈرے تھے کہ نہیں ڈرے تھے؟ وہ اتنے ڈرے ہوئے تھے، وہ اتنے آل بیت کے مسئلے پہ جسے کہتے ہیں نا حساس تھے، کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور حدیث ہے، صرف سمجھانے کے لیے آگے پڑھ رہا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں ممبر پہ اور ایک شہزادہ آ رہا ہے جی، ایک شہزادے پاک آ رہے ہیں، اور یہ کون ہے؟ ان کا نام ہے حضرت حسین بن علی، اور آ کر دیکھ کر حضرت عمر کو کہتے ہیں میرے بابا کے ممبر سے اترو، اترو میرے بابا کے ممبر سے اترو۔ میں کہتا ہوں وزیر اعظم کا پتر بھی آ جائے نا، مولوی جمعے کو تقریر کر رہا اسے کہ ذرا مولوی تلو آگے چپ کر کے بیٹھوں، بڑھاؤ پیچھے، میں جمعہ پڑھا رہا ہے امام مسجد، نہ کوئی مذاق ہے۔ میں ایک دفعہ خطاب کر رہا تھا، کئی دفعہ آپ کو بتایا، تو باہر کا کہیں اسپیکر چل رہا تھا، اسپیکر اس پہ تھا، تو ایسے اسپی نے کہا اوئے ایسے کیا، حالانکہ تمیز کا دائرہ یہ تھا کہ وہ چڑ گئی تھا، یہ کسی کو کہتا غلطی سے بٹن کہیں آن ہو گیا، وہ کمیٹی والوں نے مسئلہ، مجھے کیا پتا اوپر کے اسپیکر چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے، تو وہ اتنا کرنا تھا، مجھے اتنا غصہ آیا، میں نے کہا اس کی جرت کیسی ہوئی، اس نے ایسے کہا اوئے مولوی صاحب اوپر اسپیکر بند کرو، وہ پھر نظر نہیں آیا ہوتا، وہ تو اپنا لوگوں کا ایمان عشق کا معاملہ، اس کو خود بعد میں غلطی کا احساس ہوا، مجھ سے معافی مانگی، کہتے یار غلطی ہو گئی، معذرت۔ تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ آج ہم صدیوں کے بعد ہمیں ممبر کی اتنی حیا ہے کہ ہمیں کوئی وزیر اعظم نہیں کہے کہ اترو مولوی ممبر سے، ہلکا سے جملہ بولے ہم جناب لکے سے، تو وہ عمر جس کے آداب پہ شہدان سکر، وہ خدا دوست حضرت بے لاکھوں سلام، وہ عمر جس کی عظمتوں کا رنگ یہ کہ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں لوگوں اسے دیکھو، یہ عمر بن خطاب ہے، تراک الحق ومال و صدیق، یہ حق بولنے میں حق کرتے ہیں، سبحان اللہ کی آواز آ جائے، یہ میرا وہ عمر ہے کہ جس کے نام سے شیطان بھاگتا ہے، جو چلتا ہے جس کے قدموں کی آہٹ سے بھی شیطان بھاگتا ہے، اتنا عظیم المرتبت عمر، اتنا عالی شان عمر، اتنا با کمال عمر، اتنا عزت والا عمر، اتنا عظمت والا عمر، وہ عمر کہ جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ ختم نہ ہو چکا ہوتا، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو میرے بعد عمر نبی ہوتا۔ اتنا بڑا عمر، چھوٹا سا بچہ آ کر کہہ رہے اترو میرے نانے کے ممبر سے، حیرت کا منظر کائنات کی نگاہوں نے دیکھا، وہ عمر جو اتنا عظیم ہے کہ اس کا نام کیسر و کسرا کے ایوانوں میں جب لیا جاتا ہے وہ ان کے پاؤں کانپنے لگتے ہیں، اچانک کوئی کہہ دیتا ہے عمر کا سفیر آ گیا، ہاتھ سے، جنہوں نے روایتیں سنی ہوئی ہیں، ہاتھ سے پیتے ہوئے جام کے پیالے کیسر و کسرا کے بادشاہ، وہ جو کیسر و کسرا تھے ان کے ہاتھوں سے، وہ جو روم اور فارس کے بادشاہ تھے ان کے ہاتھوں سے پیالے گر جاتے، کس کا نام سن کے؟ حضرت عمر کا نام سن کے۔ پر آج چشم فلک نے یہ منظر دیکھا، وہ عمر ایک بچے کی صدا پر خطبہ وہی پہ چھوڑ کے رسول کے منبر سے نیچے آیا، صرف نیچے نہیں آیا، اپنا امامہ بھی اتار کے سامنے رکھا، ساری یوں کر کے کہتا ہے حسین عمر کے سر پہ یہ جو عزت کے بال ہیں یا رب نے اگائے ہیں یا تم آل محمد نے اگائے ہیں۔
اب کوئی پوچھے نا، تھوڑا سا رک کے پوچھے، عمر پاک، عمر یہ کیا، کدھر گیا آپ کا جلال؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے ازالۃ الخفا میں کہ ایک شخص تھا جو شراب پی رہا تھا، توجہ ہے، ادھر سے حضرت عمر آ گئے، ہاتھ میں پکڑی ہوئی جو ہے شراب، اوپر دیکھا، دیکھ کر کہتے ہیں میرے ربا آج عمر سے بچا، وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد نہیں پیوں گا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت عمر آئے، قریب آئے، آ کر پوچھا کیا ہے؟ اس کے منہ سے نکلا حضرت شربت ہے۔ دیکھا تو وہ واقعتاً شربت بن چکا تھا۔ لوگ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں یہاں دو چیزیں ہیں، ایک عمر کا جلال، ایک عمر کا جلال، وہ کیسا جلال تھا کہ لوگوں کے سینوں میں کتنا روب تھا حضرت عمر کا، اور دوسروں اس بندے کی سچی توبہ، یار مہربانی کریں، اس بندے کی سچی توبہ، اس کی سچی توبہ، اللہ تعالیٰ نے اس شراب کو کس میں بدل دیا؟ بولیے کس میں بدل دیا؟ شربت میں بدل دیا۔ کیسا خوف، کیسا روب ہے حضرت عمر کا، پر وہ عمر چھوٹے بچے کے سامنے امامے اتار کے کھڑا ہو رہا ہے۔ اب کوئی پوچھے نا حضرت عمر یہ کیا ہو رہا ہے، تو جواب آتا ہے نبی کا خطبہ سنا ہوا ہے، حضور بتا کے گئے ہیں اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنی آل کے معاملے میں اللہ سے ڈرا کے جا رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ کے صحابہ جیسے حضور کے ساتھ دل اور جگر اور جان سے، دل کی گہرائیوں سے پیار کرتے تھے، اسی طرح نبی کی اہل بیت کے ساتھ بھی اسی طرح دل، جان، جگر سے پیار کرتے تھے۔ حضرت عمر اے میں جملہ بول سن کئیاں دے جناب دل نہ اتے لگی سی چھری، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی امام ابن عساکر نے یہ لکھا ہے، دیگر کئی لوگوں نے، کئی اہل سنت و جماعت کی بڑی مرکزی کتابوں کے اندر موجود ہے، حضرت عمر فاروق سے لوگوں نے پوچھا، ادھر میری گل سنو میرے در، ایک دو دفعہ کوئی بندہ کام کرے تے او لوگاں دے اتے اثر نہیں کرنا۔ اب انیب قریشی جہاں جاتا ہے تو کئی لوگ ہمیں کہتے ہیں قریشی صاحب جتھے جان دے ہو علی علی کرنے ہوں، حالانکہ آج آپ لوگوں نے تقریر سنی اسی طرح کی ہمارے ہزاروں خطابیں جو ہم صحابہ بھی کرتے ہیں، صرف ہم اکیلے علی علی نہیں کرتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارا عشق علی ہے، ہمارا پیار علی ہے، ہمارا دلدار علی ہے، ہمارا محبوب علی ہے، ہم مولا علی سے خدا کی قسم سب سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں، ہر صحابی کا ادب واجب ہے، اور ہمارا واضح طور پر عقیدہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اللہ کا قرآن واضح طور پر سورۃ الحدید میں اعلان کرتے ہوئے، ایک جگہ نہیں دو جگہ پر قرآن نے اعلان کیا ہے کہ محمد کے جتنے بھی یار ہیں ہم نے ان کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کیا ہے، اور جن کے ساتھ حسنہ کا وعدہ ہو جائے ان کی شان کیا ہے؟ میرا اللہ فرماتا ہے جن کو ہم حسنہ عطا کر دیتے ہیں وہ جہنم کی بھنک بھی نہیں پائیں گے۔ تو رسول کا ہر صحابی حسنہ کا وعدہ موعود ہے، موعود نہ ہے، ہر صحابی سے حسنہ کا وعدہ ہوا ہے، اور جس کے ساتھ حسنہ کا وعدہ ہے وہ جہنم کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ تو بھائی جہنم کے قریب نہیں جائے گا تو پیچھے رہ کے گیا ہے، ذرا لفظ بولو نا مزہ آ جائے، پیچھے رہ کے گیا ہے جنت۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ صحابہ سے کہ وہ گناہ ہو نہیں سکتا، ہو سکتے، ہوئے بھی ہیں بھائی، ہوئے بھی ہیں، کئی چیزوں پر صحابہ اکرام کو حدیں لگی ہیں، یہ جیسے تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک صحابی کا آپ کو بتایا حد تو لگی ان کو، کئی صحابہ کے ہاتھ کٹے، سمجھ رہے ہیں آپ، نام ہم نہیں لیتے، کئی صحابہ پہ دوسری حد لگی جس کی وجہ سے ان کو دنیا سے جانا پڑا، رجم ہوئے کئی صحابہ۔ حیرت کی بات ہے ایک صحابی کو رجم ہوا، لوگوں نے چوں چوں ماں پاں چوپوں کرتے ہیں نا لوگ باتیں کی، لوگوں نے ادھر ادھر کی باتیں کی، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ میرے حضور نے فرمایا میرے مائز نے آج اس درجے کی توبہ کی ہے نا کہ پورے مدینے والوں پہ تقسیم کر دی جائے تو کافی ہے۔ میرے خیال میں کوئی سمجھے نہیں ہوں بھائی، حد لگ رہی ہے بندے کو۔ صحابی رسول حضرت سیدنا
حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پہ حد لگ رہی ہے، او بندے دے پتر بنو ظالم دے بچو، اسی ایسا دیاں انہاں دے نام چن دیاں دے ابو بکر عمر عثمان حیدر دیاں کڑیاں۔ تمہیں کیا پتا ہم کس دل کی گہرائی سے ٹوٹ کے رسول اللہ کے صحابہ سے پیار کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا میں نے قبلہ شاہ جی کے ہاتھ چومے، آپ کیا سمجھتے ہیں داڑھی دیکھ کے، پگڑی دیکھ کے، کپڑے شپڑے دیکھ کے، یا پیسے کیسے کوئی چیز ہے، یہ تو پتہ ہی نہیں ہے مجھے۔ ہم نے صرف رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے ہاتھ چومے، خون رسول کی نسبت ہے ان کا حضور کا خون ہے ان کی رگوں میں۔ سینکڑوں سال گزر گئے، کہاں سے گھومتا نسل در نسل وہ خون آیا، ہم آج بھی اس کا پیار کر رہے ہیں۔ اس نسبت کو ذرا سوچو، اس چیز کو سوچو۔ ادھر میری گل غور نہ سنے ہو تو اس گل تو بعد میرے کو کوئی دلیل نہیں توڑے۔ ایک جھنڈا مجھے ادھر دیکھا میں نے، اس کے اوپر نقشے نالے نے پاک لکھا ہوا تھا، لگا ہوا تھا، تو ایک بدبخت نے اس کو جلا دیا۔ پوری مسجد میں ہو گیا نا، اللہ دل دکھ گیا آپ کا، اور دکھ گیا، تکلیف ہوئی ہے۔ نقش نالین کیا ہے؟ نبی پاک کے قدموں کے نالین، نالین خود نہیں، نالین کا سکیچ، لکیریں لگی ہیں کہ ہینج دسی، جیسے آپ مکان کی نقشہ بناتے ہو تو کتھے نقشہ تو کتھے حقیقی مکان، کتنا بڑا فرق ہے۔ نقشہ جیبج لے کے پھر دے ہو تو 5 کنال دا مکان دے مکان ہے، اسی طرح یہ نقش نالین ہے۔ تو وہ نقش نالین صدیوں کے بعد میرے تیرے ہاتھ کا بنا ہوا، اگر آج کسی جھنڈے پہ اور اس جھنڈے کی کوئی بے ادبی کرے تو ہمیں آگ لگ جاتی ہے۔ وہ نبی کے نالین والا، نبی کے نالین پاک والا نقش والا جناب جھنڈا، اس کی بے ادبی ہوئی ہے۔ جب اتنی بات سمجھ آ گئی ہے تو اب سوچ مقام صحابہ کیا ہوگا کہ رسول جنہیں اپنے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر آگے بڑھا دل پہ ذرا ڈالو نا دماغ اور دل کے اوپر وزن، اور سوچو، اور پھر دل سے اس کا فیصلہ کرواؤ۔ کتنے بڑے ہیں میرے یار، نبی کے یار، کتنے بڑے ہیں میرے حضور کے صحابہ، اتنی شان والے ہیں میرے حضور کے صحابہ۔ تو جب صحابہ اتنی بڑی شانوں والے ہیں تو ان صحابیوں پر میرا نبی جو چیز لازم اور واجب کر کے جا رہا ہے، میرا نبی کہہ رہا ہے تواڈے تے واجب ہے میری آل نال پیار کرنا ہے۔ اب لگاؤ ترازو اور ناپو اور تولو کہ رسول کی آل کتنی بڑی ہے۔ تو بات کر رہا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت عمر جو ہے نا، جیسے میں اپنا آپ کو بتایا کہ ویسے تو ہم سب سے پیار کرتے ہیں، لیکن آپ لوگ اندازہ لگا کے کہتے ہو نبی قریشی صاحب علی زیادہ کرتے ہیں، یہی گل ہے، اور بولو نا یہی گل ہے نا، یہی گل ہے نا۔ اللہ کا شکر ہے ہماری پہچان آل رسول کے ساتھ ہے، ہماری پہچان حضرت مولا علی کے ساتھ ہے، مروان کے ساتھ نہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دل میں مولا علی کا پیار میرے بھی دل میں ہے، آپ کے دل میں بھی ہے، لیکن رسول اللہ کے اس پیارے یار خلیفۃ المسلمین کا جو طرز عمل ہے لوگوں نے واضح محسوس کیا، اور پھر زبان پر بھی لے آئے، آ کر کہنے لگے عمر انک تسنا بعلی لم تسنا بأحد من اصحاب رسول اللہ۔ عمر جتنا تم علی کے ساتھ تم زیادہ حسن سلوک کرتے ہو، جتنا زیادہ پیار علی کے ساتھ کرتے ہو، جتنا زیادہ نام علی کا لیتے ہو، باقی بھی تو صحابی ہیں، ان کا اتنا کیوں نہیں لیتے؟ حضرت عمر نے جواب دیا، فرمایا لِأَنَّهُ مولا علی، علی اس لیے عمر زیادہ کرتا ہے کہ علی عمر کا مولا لگتا ہے۔
ایسا ایک لفظ گھس گیا کہ وہ بیچارہ کچرا ہوتے بٹے ڈوبے نہ تے اس میں تک کیا ہنے گھوڑا میرے خیال ہے تو سونی سمجھ ہے بس میں جڑی گل کرنا رہا سا او بندے مانے علی علی اگر کسی کی زبان سے سن لیا ان کے دماغوں میں کچو کچو جناب چلتا رہتا ہے کنچوے چلتے رہتے کہتے ہیں یار کتنے شیعت نہیں ہو گئے اسی فکر میں انہوں نے اپنی نسل تباہ کر کے رکھ دی کہ زیادہ علی علی نہ کرو کدھر شیعہ نہ ہو جاؤ او بندے دیو پترو رافضی علی علی کرنے سے بندہ نہیں بنتا رافضی بغض صحابہ سے بنتا ہے اور ہم سے اگر پوچھو نا بغض صحابہ کے حوالے سے تو ہم یہ آپ صرف چند ہزار لوگ بیٹھے ہو صرف آپ کے سامنے نہیں ہم اللہ کی عزت کی قسم کروڑوں لوگوں کے سامنے لائیو ٹیلی ویژن چینل نیشنل چینلز کے اوپر بیٹھ کر ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں اس دل پہ کروڑوں لعنتیں ہوں جس دل میں نبی کے ادنا سے ادنا صحابی کا ذرہ سا بغض شان صحابہ شان صحابہ شان صحابہ شان صحابہ شان صحابہ شان اہل بیت شان اہل بیت اور یہاں جو دوسرے مسلک کے لوگ آ کر بیٹھے ہو جو آبزرونگ کے لیے آئے ہو میں تمہیں رب کعبہ کی قسم دے کر کہتا ہوں پورے اس اجتماع میں گہری نظر سے دیکھو اور ہر چیز سنو پھر اندازہ لگاؤ اس مجمع کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف کہ کیا صحابہ کے نام پہ ان کے چہرے بجھے کیا اہل بیت کے نام پہ ان کے چہرے بجھے اگر نہیں بجھے تو بندے کے بچوں یہی تو وہ اصلی لوگ ہیں جو محمد عربی کی سنت پہ چلنے والے اور جو مصطفیٰ کریم کے پیارے لوگ ہیں اس جماعت کے لوگ ہیں جسے میرے رسول نے السواد الاعظم قرار دیا میرا دل میری جان میری روح میری اولاد میرے بچے محمد عربی کے صحابہ میں قربان اور اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے ہو کہ اتنے بڑے صحابہ پر بھی جن کا پیار فرض ہے انہیں اہل بیت محمد کہتے ہیں مجھ سے اگر پوچھو گے علی کون ہے میں علی کا اتنا سا تعارف کرواؤں گا اور یہ تعارف میں نے اتنے بڑے مجمع میں کروایا تھا یہاں بڑے بڑے وہ لوگ بیٹھے تھے کہ جن کے ایک قلم کے فیصلے سے ادھر سے معاملات ادھر ہوتے ہیں انہوں نے کہا آپ دیکھیں گے قریشی کیا کرتا ہے تو انہوں نے کہا جی بس شارٹ سا بولنا ہے میں نے کہا بڑا شارٹ بولوں گا اگر پوچھتے ہو ہم سے تو ہم تمہیں بتاتے ہیں علی کون ہے صحابہ کون ہیں اور علی صحابہ کون ہیں اور علی میں نے کہا علی وہ ہے کہ جسے صحابہ کا سردار ابو بکر صدیق اپنا مولا کہتا ہے بلکہ ایک جملہ بولوں مزہ آئے گا میں نے کہا خود ہی ترازو رکھ کے تولنا یہ سجے والے بھی تو کھبے والے بھی تو اسی کہنے ہیں سدھے والے اہدنا الصراط المستقیم کچھ کو صحابہ کی دشمنی لے ڈوبی اور کچھ بے ادبوں خبیثوں کو اہل بیت کی دشمنی لے ڈوبی دشمنی نال تے بغض نال سنگ نہیں ہوندے صحابہ کا بغض کیا ہوتا ہے ہر اس کام سے نفرت ہو ایک دن میں نے ایک خبیث کا سنا کہتا میں مر جاؤں تو میں کبھی تراویح نہ پڑھا اس واسطے کہ تراویح عمر نے شروع کی تھی میں اللہ لعنت بغض صحابہ کا پہلا سزا یہ ہے کہ اللہ نے نماز سے ہی مروں گا بغض کس سے حضرت عمر سے ہم 3 طلاقوں کو ایک مانتے ہیں 3 نہیں مانتے میں وہ وجہ
عمر نے فیصلہ کیا کھاؤ آرام گلو نہیں سمجھے ہو یار کھاؤ آرام وہ بھائی ساڈا کی جاندے حضرت عمر کا کیا جائے گا لگے آ رہے مندینہ لگے آ رہے ساڑھا کی ہے سزائیں دیکھو حضرت عمر کے بغض کی جن سینوں میں بغض صحابہ ہے وہ سینے قیامت تک پٹتے رہیں گے جلتے رہیں گے بڑھتے رہیں گے قیامت میں جہنم کی آگ سے وہ سینے جلیں گے سنیو مبارک ہو تمہیں تمہارے دلوں میں تمہاری پرائمری روٹ سے تربیت ہوئی ہے تمہیں پتہ چلیے گو کہ کئیوں کو یہاں پر بدعت شرک کیا سے کیا نظر آتا ہے پر بیٹا ہم کم از کم اس دشمنی صحابہ کے مقابلے میں یہ چھوٹی سی کمزوری ان کی برداشت تھوڑی کریں گے ان کی تربیت ہو جائے گی جھنڈا لگا ہوا نظر آئے ہوتے ہی کھڑے ہو جانے وہ کیوں ہوئی اکھجی زارت ہے وہ زارت نہیں جنیا رتا کپڑا اڑر کے آیا وہاں نال آن کے چاڑیاں نہ لڑک گیا تمہیں زارت بڑھا کے دا زارت نہیں بن دی پر رک جا تجھے تیرے نیک نیت کا ثواب ملے تو نے ادب کیوں کیا تیرے نزدیک یہاں کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی بیٹھا ہوگا ہم نے تو اپنے بچوں کی بھی تربیت کی ہے جتھے رب دا ولی بے جاوے نا اس جگہ بھی عزت کرو انہوں بھی زیارت بنا لو کیوں ہم جب اپنی قوم کی یہ تربیت کریں گے نا کہ ولی جتھے بے ہو جا اتنی عظمت والی ہے تو پھر میں خود سمجھ آ جاتا ہے جتھے ولی لیٹے ہوئے ہو قبر کتنی عظمت والی ہے پھر اسے پتہ لگ جاتا ہے جتھے ولی لیٹے ہے او جا کتنی عظیم ہے کہ جتھے صحابی ہے او جا توجہ ہے نا سب کی تو اس لیے جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا چاسنا جس آنے نا مزہ نہ آیا تھے پیسے واپس پر تارہ خان دیتے ہیں دوسری چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں اینڈ نہیں نا مزے نہ کہنا جنہ دیتے ہیں وہ واپس کرتے ہیں اچھا چلیں یہ تھوڑا سا آپ کو نا میں نے ریلیکس دینے کے لیے یہ جملے یہ خطیبوں کا فن ہوتا ہے علی کون ہے اور ابو بکر کون ہے بس خدا کی قسم آپ کو مزہ آنے والا ہے مجھ سے کسی نے پوچھا ابو بکر کون ہے میں نے کہا ابو بکر اس ہستی کو کہتے ہیں کہ علی جیسا شیر خدا جس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے یار چس نہیں ہے جو رسول کے مسلح پہ کھڑا ہو اور ادھر سے پیچھے مولا علی آ جائیں اور یہ جھجک کے پیچھے دیکھ رہے ہوں اور علی جن کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہے قدمک رسول اللہ من الذی وخیرک ابو بکر لن لگے نبی نے تینوں مسلح دیتے تینوں پیچھے کوڑ کر سبحان اللہ او ابو بکر مسلح رسول پہ کھڑا ہے مقتدیوں میں نمازیوں میں پیچھے علی کھڑا ہے آواز آئے کون کھڑا ہے حسن کھڑا ہے حسین کھڑا ہے نبی کے چچا کھڑے ہیں حضرت عباس کھڑے ہیں عبداللہ بن عباس کھڑے ہیں عبید اللہ بن عباس کھڑے ہیں قسم بن عباس کھڑے ہیں سبحان اللہ کہتے جو نے آپ سبحان اللہ رسول اللہ کا خاندان پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے اسے کیا یہ کون ہے یہ ابو بکر ہون جملہ اگلا بولاں گا خدا دی قسم تانوں چاسانی ہے آپ کہو گے جی کہ مسئلے تھے پھر ابو بکر ہے کہ آل نبی کتھے گئے میں کہ میں تنوں دسنا وہ ابو بکر جو مسئلے پہ بیٹھا ہے اس نے پڑھی پہلی رکعت الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین الاخری پڑھی پھر بیٹھے پھر سبحان ربی الاعلی سجدہ پھر سجدے کے بعد دوسری رکعت پھر اگلی رکعت سجدہ مکمل ہو گیا پھر تشہد میں بیٹھا کون وہ مسلح رسول کا وارث اور بیٹھ کے اس نے جس وقت اختتامی سلام پھرنے کی طرف نماز کے اختتام کرنا چاہا تو پھر اس نے سر جھکایا سر جھکا کے کہہ کے پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد میں نے کہا وہ جو مسلح پہ ہو پیچھے علی کھڑا ہو اسے ابو بکر کہتے ہیں اور وہ ابو بکر مسلح پہ بیٹھ کے جس پر درود پڑھے اسے علی کہتے ہیں صحابہ کے بغضیوں پر بھی لعنت کی اور اپنی آل بیت کے بغضیوں پر بھی لعنت کی میرے نبی پاک صاحب الولاق نے فرمایا
اوے من یبغضنا اہل البیت، اور جس بندے نے ہم اہل بیت سے بغض رکھا حشرہ اللہ یوم القیامت یہودیہ، قیامت والے دن یہودیوں میں اللہ اسے کھڑا کرے گا۔ پہمیں تھے مدرسے دا محتمم کیوں نہ، پہمیں مولوی صاحب کیوں نہ، پہمیں جناب دے اگے پیچھے مریدان دی جناب حق لگی ہوئے، لیکن اگر دل میں آل محمد کا بغض ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ یہودی کر کے اسے کھڑا کرے گا۔ جس کے پیچھے کھڑا ہوگا یہ یہودیوں کے ساتھ، اور جس کے دل میں اہل بیت کا پیار ہوگا وہ ہوئے 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 ہوئے۔ میرے نبی پاک صاحب الولاک نے فرمایا من احبنی وحب حاضین واباؤما واموما کان معی فی درجتی یوم القیامہ، جس نے مجھ سے پیار کیا، میری زہرہ اور علی سے پیار کیا، حسنین کریمین سے پیار کیا، قیامت والے دن میرے والے درجے میں جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو ہمیں ہر اس ہستی سے پیار ہے جو نبی کی اہل بیت سے پیار کرتی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق سب سے زیادہ صحابہ میں سے کس سے پیار کرتے تھے؟ حضرت علی سے۔ اور بندے جو پترو علی علی کرنا ریفز نہیں ہے، علی علی کرنا حضرت عمر کی سنت ہے۔ جتن لفظ سمجھو، جتن، رب دی قسم ہے نبی کے صحابہ نے اہل بیت کی محبت کے جو جتن کر کے دکھائے نا، صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے کندھے پہ حضرت امام حسن کو اٹھائے ہوئے۔ کس کو؟ امام حسن کو کندھے پہ اٹھائے ہوئے، بچے امام حسن تو سامنے سے آ کر دیکھ رہے ہیں، تو لوگ دیکھنے والے دیکھ کر حیران ہو رہے ہیں۔ حضرت علی نے جب یہ دیکھا تو دیکھ کے فرمایا حسن آپ کے کندھے پہ؟ تو آپ نے فرمایا علی یہ تیرا پتر کوئی نہیں۔ حیرت کی بات ہے نا کہ کہیں کہ یہ تیرا پتر کوئی نہیں، کیوں؟ فرمایا اسی کا پتر ہے جس پہ شکل گئی ہے۔ حضرت مولا علی قاری فرماتے ہیں حضرت ابوبکر نے یہ جو بات کی، حالانکہ یہ بات کو کہنے کے لائق تو نہیں ہے، پھر کندھے پہ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ ان کو خوش کر رہے ہیں، امام حسن کو کھلا رہے ہیں، ان کو ہنسا رہے ہیں۔ کہتے ہیں فقط اور فقط حضرت ابوبکر کا جتن تھا، کوشش تھی تاکہ حسن کے والد اور والدہ دونوں خوش ہو جائیں۔ کیا ہو جائیں؟ خوش ہو جائیں۔ اللہ کی قسم صحابہ کرام علیہم رضوان، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا نام بول لیا میں نے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ، وہ ایک بندہ گزرا ہے جس کا نام تھا مروان۔ یہ مروان کون ہے؟ اس کے حوالے سے میں چند چیزیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، ڈیٹیل میں آپ لوگ یوٹیوب پہ جا کر لکھیں مروان کون بائے مفتی محمد حنیف قریشی، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا اس خبیث کی حرکتوں کا کہ یہ شے کیا ہے۔ یہ مروان وہ بندہ ہے گانے خدا، ہم پیار بھی حضور اور حضور کی آل کی وجہ سے کرتے ہیں، ہم بغض بھی ان کی وجہ سے رکھتے ہیں۔ میں نے کل ایک بندے سے سوال کیا، اور چھوٹا بندہ نہیں بڑے لیول کا بندہ ہے، میں نے اسے کہا حضرت سیدنا عمر فاروق کا قاتل ابو لولو فیروز، کیا نام ہے؟ ابو لولو فیروز، ایران کے اندر بابا شجاع الدین ابو لولو فیروز کے نام سے اس کا ایک جسے کہتے ہیں علامتی مزار بنایا گیا۔ کس کا؟ ابو لولو فیروز کا۔ یہ بندہ کون ہے؟ یہ قاتل ہے حضرت سیدنا عمر کا۔ دل تھوڑا خراب ہو گیا کہ نہیں ہویا؟ اور بولو نا، ہو گیا نا کہ یار عمر کے قاتل کا مزار۔ کیا بات ہے! آپ کو یاد ہوگا 2020 کے اندر جس وقت ایکسپریس ٹی وی کے اوپر ہمارا جھگڑا ہو گیا تھا، اسی وجہ سے جھگڑا ہو گیا تھا کہ بھائی اگر تم لوگ آپس میں پیار محبت کرنا چاہتے ہو تو یہ حرکتیں تو نہ کرو، ایسے خبیثوں کے تم مزار بناؤ پھر کہو کہ آپ وحدت امت، یہ ڈرامے مت لگاؤ۔ اس پہ پھر جھگڑا ہو گیا، وہ پروگرام ہی آخر ہو گیا، سارا ادھر ہی کی ہم نے کہ سارا معاملہ ختم ہو گیا۔ تو بہرحال میں بات کر رہا تھا، آپ کو دعوت فکر حویلیاں والوں کو، آپ سب لوگوں کو یہ دعوت فکر دے رہا ہوں۔ اب یہ جو فیروز الدین بابا شجاع الدین انہوں نے جس کا نام رکھا ہے، جس کا مزار بنایا ہے، حالانکہ قبر میں وہ لیٹا ہوا نہیں، اس کا علامتی مزار بنایا ہوا انہوں نے، تو پھر وہ لوگ اس سے پیار بھی تو کرتے ہوں گے۔
کیوں کرتے ہیں کہ وہ حضرت عمر کا قاتل ہے؟ تو اب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ حویلیاں والوں، اگر کل آپ کو پتہ لگے کہ ایبٹ آباد کے اندر کسی جگہ پر اس فیروز الدین، وہ جو فیروز تھا، ابو لولو فیروز، اس کا دن منایا جا رہا ہے، بینر شینر لگ جائیں، تو تسی اجازت دو گے؟ نہیں دو گے؟ کیوں نہیں دو گے بھائی؟ ان لوگوں کا عقیدہ ہے، وہ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، تو اسی کہو گے جاؤ جہنم میں، عقیدہ رکھنے گھر میں رکھو۔ ایک قاتل جو کہ پوری امت کو پتا ہے کہ حضرت عمر کا قاتل ہے، اس پلید کو تم یہاں اپریشیٹ کرو گے، ہم تمہاری ٹانگیں توڑیں گے۔ یہی جذبہ ہے نا سارے سنیوں کا، بولو ذرا۔ تو پھر میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آج پوچھتے ہیں لوگ کہ عارف شاہ جی کیوں غصے میں ہو گئے؟ حنیف قریشی ٹی وی پہ رولا ڈالنے لگ گیا، کوکب اکاڑوی نے کلپ کھڑکا مارا، فلاں عالم دین نے رولا ڈال دیا کہ بھئی مروان کی اگر کسی نے تعریفیں کر دی تو پھر کیا ہو گیا؟ میں نے کہا درد ہوئے ہمیں، کہا جی وجہ؟ میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ عشرہ مبشرہ میں سے حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ کا قاتل مروان ہے۔ مروان پہ لعنت۔ کوئی گل سمجھ آئیے؟ آؤ ذرا میں تھوڑا سا اس کا کرائٹیریا کیا بولتے ہیں اس کا، میں تھوڑا سا بائیو ڈیٹا، بائیو ڈیٹا آف مروان۔ شارہ سن کے آنکھیں، بھائی شاہ صاحب نے کیا کہا ہے؟ اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سنی ہیں، حوالے میں دے کے جاؤں گا، آل سنت و جماعت کی کتابوں میں موجود ہے۔ مروان پہ خود امام حسن حسین نے بھی لعنت بھیجی ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے بھی لعنت بھیجی ہے۔ یہ سارا ہی سال ثواب بنام ان شخصیات کے جنہوں نے یہ معاملات لوگوں کے اندر پتہ ہی نہیں تھا، لوگوں کو یہ کیا شے ہے، امت کیا کر رہی ہے اس وقت، ہم لوگوں کو ضرورت کس امر کی ہے، دین کے اوپر اس وقت جناب الہاد کس طرح حملہ آور ہو رہا ہے، عالم کفر کس طرح ہمیں روکید رہا ہے، اور ہم اپنی قوموں کو کس طرح آپس میں لڑا رہے ہیں اور کدھر لے کے جا رہے ہیں۔ پھر ہمیں کہتے ہیں جی آپ سختی کرتے ہو، پائی ذرا انہوں نے بولو نا جنہاں بوا کھولے ہیں۔ صحابہ پہ ہماری جانیں قربان، پر کسی لعنتی بے ایمان کو صحابہ کی لسٹ میں لے کے آؤ گے، ہم نہیں مانیں گے۔ میں پہلے تھوڑا سا یہ آپ کے سامنے صراحت بیان کر دوں کہ کیا یہ مروان صحابی تھا؟ فتح الباری امام ابن حجر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں لا صحبت لہو، مروان صحابی نہیں تھا۔ حوالے ذرا میں دیتا جا رہا ہوں، آپ نے سبحان اللہ کہتے جانا ہے۔ تقریب التہذیب، یہ جو میں چیزیں یہ جن کتابوں کے نام لے رہا ہوں، یہ علماء کو پتہ ہے یہ کس بڑے لیول کی کتابیں ہیں۔ ان کتابوں کی وجہ سے راوی صحیح اور ضعیف ہوتا ہے، ان کی وجہ سے حدیث صحیح اور ضعیف ہوتی ہے۔ تو تقریب التہذیب کے اندر ہے لا تثبت له الصحبہ، کہ اس مروان کے لیے صحابیت ثابت نہیں ہے۔ امام عراقی رحمت اللہ علیہ تحفۃ التحصیل کے اندر امام ترمذی سے روایت کرتے ہیں، قال الترمذی سألت محمد یعنی البخاری، حضرت امام ترمذی فرماتے ہیں میں نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا، میں نے اسے پوچھا کہ کیا مروان صحابی ہے؟ قال لا، امام بخاری نے فرمایا نہیں صحابی نہیں ہے۔ یہ تہذیب و تہذیب کے اندر امام عسقلانی نے اس کو لکھا ہے۔ علامہ ابن عبد البر الاستیاب کے اندر لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وَلَمْ يَرَوْا لِأَنَّهُ خَرَجَ إِلَى الطَّائِفِ طِفْلًا لَا يَعْقِلُ، کہ بچپن میں اس کو مدینے سے رسول اللہ نے نکال دیا تھا، اس نے رسول اللہ کی زیارت نہیں کی، یہ صحابیت کا اس کے اوپر اطلاق نہیں ہوتا ہے۔ اسد الغابہ کے اندر کیا لفظ بولا میں نے؟ اسد الغابہ کے اندر علامہ جزری رحمت اللہ علیہ ان سے ہے، امام عسقلانی اطراف المسند کے اندر لکھتے ہیں کہ لا تصح لہ رؤیا ولا سماع، نہ یہ صحابی ہے، نہ نبی کو دیکھا، نہ نبی کی اس نے کوئی بات سنی۔
तिरमिज़ी ने सुनन के अंदर लिखा है वह मरवान लम यस्मा मिन नबी वो मिन ताबईन, ये ताबईन के दौर का बंदा है, साहबी बोलते जाओ साहबी नहीं है। अनुकत अला मुकदमे इब्न सलाह अल्लामा ज़रकशी कहते हैं कि ये सहाबी नहीं है। शेख जमालुद्दीन मुज़ी वो कहते हैं लम यसिखु लहू सिमाह मिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहि सलाम से इसकी समाअत साबित नहीं है। तहज़ीब कमाल के अंदर मौजूद है अल्लामा ज़ाबी रहमतुल्लाह अलैह, वो भी यही कहते हैं कि सिमाह मिन नबी साबित नहीं है, यानी ये सहाबी है नहीं है। अल्लामा ज़रकशी अनुकत अला मुकदमा उसके अंदर मौजूद है। इब्न मुलक्कन ने तौज़ील शरह जामे सही के अंदर लिखा फलम तसिख लहू सोहबतुन, इसकी सहाबियत जो है ना दुरुस्त नहीं है, ये सहाबी नहीं है। फतहुल बारी के अंदर मौजूद है, इसी तरह उम्दतुल कारी के अंदर मौजूद है, मनहतुल बारी शरह सही बुखारी के अंदर मौजूद है। अल्लामा ऐनी ने महानी अल अखयार फी शरह असामी रिजाल महानी अल आसार उसके अंदर लिखा है ये सहाबी नहीं है। मेहरबानी करो यार, मैं तो गल कर रहे हैं। तो अल कौसर अल जारी के अंदर अल्लामा कुरानी ने लिखा है लैसलु सोहबा, ये बंदा सहाबी नहीं है। इमाम इब्न हजर ने अपनी 6 किताबों के अंदर सराहत से लिखा ये बंदा सहाबी नहीं है। इब्न तैमिया ने ये लिखा कि ये सहाबी नहीं है। इब्न कसीर ने अगर एक मरजू मतरूक कौल लिख भी दिया, मुहद्दिसीन कहते कोई हैसियत नहीं है इब्न कसीर के कौल की। जब ये सहाबी नहीं है तो फिर इस पे जरा भी होगी और इसका रगड़ा भी चलेगा। बोलो यार, बोलो यार, बोलो। इमाम सयूती अत-तौशीफ शरह जामे सही के अंदर वो लिखते हैं कि मरवान को सहाबियत उसकी साबित नहीं है। इमाम कस्कलानी इरशाद सारी शरह सही बुखारी के अंदर लिखते हैं ला सोहबत लहू, मरवान के लिए कोई सहाबियत साबित नहीं है। ए सारी उम्मत की करीम तो मैं तुम्हारे सामने बयान कर देती, ये सब कहते हैं ये पलीद साहबी। तो कानून क्या है ये उलमा तो जानते हैं, आप अवाम को बता दूं, जो बंदा साहबी हो साहबी जरा से पाक होता है। भाई सहाबी पर कोई जरा साड़ियां बूथियां जोगियां नहीं ने कि असी रसूल ने किसी सहाबी ने जरा करिए। सहाबी ये उम्मत का इजमा है, सहाबी पे कोई जरा, ऊंचा बोल लो, सहाबी पे कोई जरा नहीं हो सकती। तो जेड़ा सहाबा तो होवे हट के उधर चढ़ेगा रगड़ा, अगर वो रगड़े जोगा है। अगर वो रगड़े जोगा नहीं है, नेक बंदा है तो वो ताबई है, उसकी हम क्या करेंगे इज्जत। और अगर उसके करतूत चंगे नहीं है तो फिर उसका निगाहेंगे रगड़ा। अगर वो लानत जोगा है जैसे यजीद पलीद है तो सहाबा के दौर का बंदा ही नहीं, सहाबा को देखा हुआ है इसने, तो फिर वो क्या हुआ भाई, क्या हुआ ताबईन के दौर का बंदा हुआ। तो भाई उस और दौर के लिहाज से तो वो ताबियों के जमाने का बंदा है, लेकिन चूंकि हरकतें पलीतों वाली हैं लिहाजा क्या है पक्का लानती है। इसी तरह मरवान भी पक्का क्या है लानती है। मैं जल्दी जल्दी हदीसें आपके सामने अर्ज करता हूं ताकि आपको पता चले कि हमने हवा के अंदर ये बातें नहीं की हैं, बल्कि ये बातें हमारी हदीस की किताबों में मौजूद हैं। सुनिए जी, हवाला नंबर 1 निसाई शरीफ हदीस नंबर 11491 अल मुस्तदरक अल सहीहैन के अंदर रिवायत मौजूद है। और इमाम हाकिम फरमाते हैं हाजा हदीसुन सहीहुन अला शर्त सहीहैन, ये हदीस इमाम बुखारी और मुस्लिम की शर्त पर सही है। इमाम इब्न अबी खैसमा अपनी तारीख के अंदर लिखते हैं, इब्न मरदवे ने अपनी तफसीर के अंदर लिखा, अल्बानी सिलसिलतुल अहादीस सहीहा के अंदर लिखते हैं इस्नादुहु सही, ये हदीस सही है। हमने आया फी गरीबुल हदीस के अंदर इमाम जज़री ने इसको लिखा है, अल-फाइक फी गरीबुल हदीस के अंदर अल्लामा ज़माख़शरी ने लिखा है, क़बूलुल अख़यार के अंदर व मारिफ़तुर रिजाल के अंदर अल्लामा बल्खी ने लिखा है, तारीख़ुल खुलफ़ा के अंदर इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने ये रिवायत लिखी है। हज़रत मुआविया ने मरवान को यज़ीद की बैत के लिए मामूर किया तो इसने मस्जिद नबवी के मिंबर पे बैठ के कहा कि यजीद की बैत सुन्नत अबी बकर उमर है। हजरत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर खालुल मोमिनीन, हजरत अबू बकर के बेटे मेरे नबी के सहाबी हजरत आयशा सिद्दीक़ा
صدیقہ کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، آپ نے فرمایا او مروان، اے یہ ابو بکر عمر کی سنت نہیں ہے، سنت ہرقل و قیصر، یہ تو ہرقل اور قیصر و کسرا، یہ تو ان کی سنت ہے۔ مروان کہنے لگا هذا الذي انزل الله فيه والذي قال لوالديه اف لكما۔ مروان جھوٹے لعنتی نے جھوٹا الزام لگایا، کہنے لگا یہ جو عبد الرحمن بن ابو بکر ہے اس کی مذمت میں قرآن اترا ہے۔ توجہ ہے، کس نے کہا؟ مروان نے کیا کہنے لگا؟ اس کی مذمت میں قرآن اترا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، ام المومنین عائشہ صدیقہ، حضرت عائشہ صدیقہ، آپ نے فرمایا کذب اللہ ما وبی، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم یہ جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ اگر میں چاہوں ولو شیخ الذی انزلت فیہ لسمعتہ، میں اگر چاہوں تو میں اس بندے کا نام بتا سکتی ہوں جس کے بارے میں یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، لیکن رہ گیا مسئلہ مروان کا۔ لعن رسول ولیکن رسول اللہ لعن ابا مروان فی صلبہ، فرمائیے وہ ہے کہ جس پر اللہ کے نبی نے اس پر اس کے باپ پر لعنت بھیجی ہے۔ ومروان بدعۃ من لعنت اللہ، مروان اللہ کی لعنت کا ٹکڑا ہے، اللہ کی لعنت کا نشانہ ہے۔ کون؟ او صحابہ سے پیار کرنے والوں، امی جی عائشہ صدیقہ کے بچوں، باقی ہر جگہ میری امی عائشہ، میری امی عائشہ، یہ بے ادب بدتمیز تو امی جی عائشہ کو بھی بے غیرت بھونکتا رہا ہے، اس کے بارے میں ہمارا پیار کہاں ہو سکتا ہے؟ یہ لعنتی ہے، اس پہ لعنت میرے رسول کی بیوی نے کی، ہم مومنوں کی ماں نے کی۔ حدیث کڑی میں دسی یہ سند نال بالکل 24 کیرٹ سونا، سیدھی صحیح حدیث، تو صحیح سند سے ثابت ہوا کہ مروان کون ہے؟ اولیاء نہیں بولنا۔ ام المومنین نے فرمایا یہ جھوٹا ہے، پتہ لگا کمینہ جھوٹا بھی ہے۔ خال المومنین صحابی رسول کے خلاف اس نے قرآن سے غلط استدلال کیا۔ یہ آیت کافروں کے بارے میں اتری تھی، یہ خبیث کہنے لگا کہ یہ ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ تو جب یہ اتنا پلید ہے تو پھر اس سے پیار کیا جا سکتا ہے؟ بولیے، اس سے پیار کیا جا سکتا ہے؟ اب آپ کہیں گے قریشی صاحب یہ بے شک روایتیں ہوتی ہیں لیکن روایتوں سے استدلال نہیں کیا جاتا۔ بیٹا جی استدلال میں نے نہیں کیا، اس روایت سے علامہ ہیجی نے جامع البیان کے اندر، علامہ عبد الرحمن بن عبداللہ شافی 905 ہجری، انہوں نے، اور تفسیر محاسن و تعویل کے اندر یہ تفسیر قاسمی ہے، جمال الدین بن محمد نے تفسیر در منصور میں، امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر ابن کثیر میں، امام ابن کثیر نے تفسیر المعانی کے اندر، اسماء المورکہ کے اندر امام ابن حجر نے، حیات الحیوان کے اندر علامہ دمیری نے، تاریخ الخلفاء کے اندر امام جلال الدین سیوطی نے، فتح الباری کے اندر علامہ امام ابن حجر اسقلانی نے، عمدۃ القاری کے اندر علامہ عینی نے، امتناع الاسماء کے اندر علامہ مقریزی نے، عزد الغابہ کے اندر اور دیگر سینکڑوں محدثین نے یہی حدیث لکھ کر استدلال کیا ہے کہ مروان پلید ہے۔ مروان پہ لعنت، اور دوئے ہاتھ چاہ کے بولو مروان پہ لعنت، مروان پہ لعنت، یزید پہ لعنت، مروانیوں پہ لعنت۔ بڑی عام بات آپ کو اگلی حدیث سنانے لگا ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی، آپ فرماتے ہیں کہ جس کا بچہ پیدا ہو تو اسے رسول اللہ کی خدمت میں لے کے جایا جاتا، حضور اس بچے کو دعا دیتے، یہ پیدا ہوا یہ خبیث تو اس کو لے کے جایا گیا، حضور نے دیکھتے ہی اس کو دور کر دیا۔ حضور کے پاس بچہ آتا، حضور اپنا گھٹی اس کو لحاف پلاتے یا ویسے کوئی تہنیک کرتے، کھجور کے ساتھ شہد کے ساتھ اس کو کیا کرتے، گھٹی پلاتے۔ جب یہ پلید گیا تو حضور نے فرمایا گرگٹ کا پتر گرگٹ، ملعون کا پتر ملعون، لے جاؤ انہوں۔ اور یہ حدیث ہے المستدرک علی الصحیحین کے اندر 8477 نمبر، اور امام حاکم کہتے ہیں حدیث صحیح ہے۔
امام بخاری اور مسلم کی شرط پہ ولم یخرجاؤ، انہوں نے اس کی تخریج نہیں کی، لیکن انہی کی سند اسی کی لیول کی یہ روایت ہے۔ حیات الایمان میں علامہ دمیری نے کتاب الفتن کے اندر امام ابو نعیم بن حماد نے اور اس کے علاوہ دیگر محدثین نے یہ کتاب کے اندر لکھا ہے، اتھو ثابت ہویا نبی پاک کے فرمایا کونے لانتی، اگلا کون ہے؟ گرگٹ، مروان پلید کون ہے؟ گرگٹ۔ میرے بارے جیڑا کوئی بندہ آکھے نا قریشی صاحب نے کہہ دیا، پتر قریشی صاحب نہیں، اے حدیث کی کتاباں اے جنیاں میں تمہارے سامنے حوالے دے رہے ہیں، لگاؤ ان پہ فتوے، بولو کہ یہ سارے رافضی تھے، بولو کہ یہ سارے جماعت اللہ صحابہ کے دشمن تھے، وہ یہ صحابہ کے دشمن نہیں، یہ کٹر سنی تھے، یہ اہل بیت کے غلام تھے۔ اب اگلی میں حدیث آپ کو سنانے لگا ہوں، خدا کی قسم آپ کی جس کو کہتے ہیں نا کہ جناب آپ کے دل کی دہل جائیں گے یہ کتنا پلید آدمی ہے۔ المطالب العالیہ کے اندر امام اسقلانی یہ روایت لے کر آئے ہیں، اتحاف المار الخیرہ کے اندر امام بوصیری نے، مسند ابو یعلا کے اندر حدیث ہے، المعجم الکبیر طبرانی میں موجود ہے، جامع المسانید والسنن کے اندر امام ابن کثیر لے کر آئے، تاریخ الاسلام کے اندر حافظ ذہبی یہ روایت لے کر آئے، طبقات الکبریٰ کے اندر امام ابن سعد نے یہ روایت لی ہے۔ اب آپ سن لیں، ابی یحییٰ کہتے ہیں کنت بین الحسن والحسین و مروان یشتم الحسن والحسین۔ بھائی پلیز ذرا توجہ سے سننا، یہ کہتے ہیں کہ مروان امام حسن اور حسین کو گالیاں دے رہا تھا۔ استغفر اللہ، سارے بولو استغفر اللہ۔ ومروان یشتم الحسن والحسن ینہی الحسین اذ غضب مروان فقال اہل بیت ملعونون۔ استغفر اللہ۔ اس جملے پہ آپ لوگوں کے دل دہل جائیں گے۔ امام حسن پہ اس بغیرت نے امام حسن کو گالی دی، کس نے؟ مروان نے۔ امام حسین کو غصہ آیا، امام حسین الجھ گئے، کس کے ساتھ؟ مروان کے ساتھ۔ مروان غصے میں آ کر کہنے لگا آل بیت ملعونون، تسی آل بیت لعنتی ہو۔ سارے بولو استغفر اللہ۔ فغضب الحسن، امام حسن کو غصہ آیا، وقال آل بیت ملعونون، وہ آل بیت لعنتی ہے۔ فواللہ لقد لعنک اللہ وانت فی صلب ابیک، فرمایا اسی تے لعنتی نہ ساڈے بارے تے قرآن اترے، پر اللہ دی قسم چک کے کہنا تیرے تے رسول اللہ نے لعنت ضرور پائی ہے۔ مروان پہ توجہ، اور ایک اور حدیث ہے، اس کو سننے آتے اور آپ کی طبیعت خوش ہو جانی ہے۔ امام حسن نے کیا کیا؟ 3 قسمیں چاہیاں، واللہ واللہ ثم واللہ، اللہ کی قسم، پھر اللہ کی قسم، پھر اللہ کی قسم، لقد لعنک اللہ علی لسان نبیہ وانت فی صلب الحکم فسکت مروان۔ آپ نے فرمایا 3 قسمیں اٹھا کے فرمایا اے اللہ کی قسم، اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے تجھ پر لعنت بھیجی ہے۔ ایک کنیا والے میں کوئی کسے کہانیاں دیا کتاباں دے نہیں سنا رہا کہ اہل سنت کی مین سٹریم حدیث اور اسماء الرجال اور تاریخ کی کتابیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ کتنی روایتیں ہو گئیاں؟ 3۔ اس کے علاوہ حافظ اسقلانی نے، او بھائی جی حافظ اسقلانی انہوں نے باپ باندھا ہے لعن رسول اللہ الحکم بن العاص، وہ بنی ہے، وہ بنی امیہ، اور آگے انہوں نے حدیثیں لکھی ہیں اور اس میں حدیثیں لکھ کر کہتے ہیں وَقَدْ وَلَدَتْ حَدِيثٌ فِي لَعْنِ الْحَكَمِ والد مروان وما ولدا اخرج الطبرانی وغیرہ غالبا فی مقال وما دعا جید۔ کہتے ہیں کہ ایسی بے شمار حدیثیں کہ جن کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے ان پر لعنت بھیجی ہے۔ کئی سندوں کے اندر اعتراض بھی ہے لیکن زیادہ تر سندیں صحیح ہیں۔ یہ میرے پاس اس کے علاوہ درجنوں اور روایتیں موجود ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان پر کیا بھیجی ہے، بولو ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سارے ادھر میرے ادھر بیٹھ کے نہ تے اونچیاں بولو، اللہ کے نبی نے کیا بھیجی ہے مروان پر؟ اللہ کے نبی نے مروان پر کیا بھیجی ہے؟ لعنت۔ اب میں آپ کے سامنے حوالے رکھنے لگا ہوں کہ یہ شدید ترین نبی کی آل کا دشمن تھا، کون؟ مروان۔ امام ابن حجر سوائق المور کا صفحہ نمبر 181 پر کہتے ہیں وَإِيَا شَدْنَ النَّاسِ بُغْضًا لِأَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ
ومن بلکہ کہتے ہیں ومن اشد الناس بغضا لآل بیت نبی مروان بن الحکم کہ پوری نسلوں میں سے سب سے زیادہ جو بندہ نبی کی آل کا دشمن تھا اس کا نام مروان ہے. مروان پہ لعنت. عجیب و غریب قسم کا حوالہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تحفہ اثنا عشریہ کے اندر صفحہ نمبر 139 140 کے اوپر لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ناسبی تھا. کیا تھا؟ اور کہتے ہیں صرف ناسبی نہیں تھا، ناسبیوں کا سرغنہ اور سربراہ تھا. اور آگے لکھتے ہیں اور یہ بات طے کہ کوئی منافق یا بدعتی نقل حدیث میں اہل حق کے ساتھ موافق ہو تو اس کی روایت لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ کئی لوگ کہتے ہیں نا بخاری کا راوی تھا، تو امام یہ شاہ عبدالعزیز اس کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی منافق آدمی یا کوئی بدعتی آدمی اگر روایت کرے تو محدثین کرام اس سے روایت لے لیتے ہیں. یہ پورا اصول الحدیث مقرر ہے. آپ لوگوں کو شاید اس کا علم نہ ہو، لیکن یہ حدیث کا ایک اصول ہے کہ اگر روایت ایسی ہو کہ جس کا تعلق اس کے گندے مذہب کے ساتھ نہ ہو، جس کوئی فضائل وغیرہ کے معاملے میں ہو، تو اس سے روایت لے لی جاتی ہے. اگر دیگر روایتیں بھی اس کی تائید کر رہی ہیں تو روایت اس سے لے لیتے ہیں. جس طرح امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر رافضیوں سے بھی روایتیں لی ہیں، جامعہ سے بھی روایتیں ملی ہیں، معتزلہ سے بھی روایتیں لی ہیں، جبریہ سے بھی روایتیں لی ہیں، مرجیہ سے بھی روایتیں لی ہیں، قدریہ سے بھی روایتیں لی ہیں. تو اب امام بخاری کے وہ راوی ہوئے کہ نہ ہوئے؟ تو جب امام بخاری کے راوی ہوئے تو پھر سارے رضی اللہ ہو گئے. تو فیصلہ اشیاء کے اندر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں یہ دشمن اہل بیت تھا، یہ کتا اور خنزیر. کون؟ مروان. کس نے اس کو کتا خنزیر کہا ہے؟ کس نے کتا خنزیر کہا ہے؟ شاہ عبدالعزیز نے. کس نے؟ ایک بہت بڑے دیوبندی عالم ہیں مولانا انور شاہ صاحب کشمیری. انور شاہ صاحب کشمیری انہوں نے بھی لکھا ہے. اور اس کے علاوہ دیوبندی علماء ایک پورا یہ میرے پاس رجسٹر بھرا ہوا ہے. اے تے ہن تانوں اندازہ ہے نا قریشی صاحب رجسٹر رکھن دے کام بڑا بھارا ہوندا ہے. کئی لوگوں کو میرا رجسٹر اس وقت جو ہے نا وہ وائرل ہے پورے سوشل میڈیا کے اوپر. کہتے ہیں جی جانے کڈیا پھر رجسٹر ہیں جی. تو رجسٹر اسی لکھ کے رکھنے ہیں. یہ چارج شیٹ ہم نے پہلے کی لکھ کے رکھی ہوئی ہے اس مروان لانتی کے لیے. لہذا تمام بڑے بڑے جید دیوبندی علماء وہ اس سے نہ صرف انہوں نے نفرت کی ہے بلکہ اس کو بدعتی قرار دیا ہے، اس کو ناسبی دشمن اہل بیت قرار دیا ہے. بعضوں نے اس کو خبیث لکھا ہے، بعضوں نے اس کو کتا لکھا ہے، بعضوں نے اس پر لعنت بھیجی ہے. اور تسی ماں دسو سارے بڑے بڑے اکابر دیوبندی علماء، بریلوی علماء، بڑی امت کے سارے علماء، کوئی لکھ رہے ناسبی ہے، کوئی لکھ رہے لعنتی ہے، کوئی لکھ رہے کتا ہے، کوئی لکھ رہے خنزیر دی طرح، کوئی لکھ رہے خبیث ہے، کوئی لکھ رہے جہمی ہے، کوئی لکھ رہے اللہ دی اس ہوتے مار پہ ہوئے اتنا، کوئی لکھ رہے گرگٹ ہے، کوئی لکھ رہے گرگٹ دا بچہ گرگٹ ہے، کوئی کیا سے کیا لکھ رہا ہے. اے اہل ایمان آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ امت ساری جس کے ساتھ بغض رکھے ہوئے ہے کیا کوئی سچے ایمان اور عقیدے والا اسے محبت رکھ سکتا ہے؟ چلو جی شکر ہے. یہ اندر کا ایمان بولتا ہے. بعض دفعہ بندہ بے اختیار بولتا ہے، اے جنہ نہیں بے اختیار بولے ایسا کیا کہ جے اتنی امت نے سے لعنت پائی رہا تو ساڑھے تو بھی لعنت. جمعے کا دن تھا، ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا تیاری کرنے لگا تھا تو مجھے فون آیا. لاہور کے ایک مدرسہ ہے بہت بڑا، میں نام اپنی اس کا وہ ڈسکلوز کر رہا. ایک بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں اور ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، ہمارے مسلک کے نہیں ہے وہ. تو مجھے فون کیا جی مفتی صاحب بول رہے ہیں. میں نے کہا جی. کہتے ہیں جی کہ میں فلاں بول رہا ہوں، میرا مدرسہ میں ادارے کا محتمم ہوں، شیخ الحدیث ہوں، تو میرے سے بات کرنا چاہیں گے؟ میں نے کہا یار وہ اس میں کیا رجے بات، تم میں کوئی کاٹتا ہوں کسی کو، بات کریں. جب ہم مکالمہ بین المذاہب سکھوں یہودیوں عیسائیوں سے ساروں سے باتیں کرتے ہیں تو مکالمے میں تو کوئی بات نہیں، اور مکالمہ جاری رہنا چاہیے.
بین المذاہب مکالمہ ہونا چاہیے علماء کا باقی لوگوں کا، تاکہ یہ معاملات صحیح ہوں۔ چلتے ہیں۔ تو اس بندے نے مجھے کہا، کہتے جی میں رات کو آج میں نے آپ کا کلپ دیکھا ہے جو آپ نے مروان کے بارے میں، کہتے ہیں جی میں چونکہ میرے ذہن میں کسی نے یہ ڈالا ہوا تھا، یہ کسی کتاب میں ایک آدھ دفعہ پڑھا تھا کہ یہ جناب بڑا وہ ہے، تو میں شیعوں کے چکر میں ہمیشہ اس کا نام رضی اللہ لے کر لیتا تھا۔ آج رات کو میں نے آپ کا کلپ سنا جو آپ نے حوالے دیے، پھر میں رات کو سویا نہیں، جو حوالے آپ نے دیے میں نے لائبریری میں چیک کیے کہ کہیں قریشی صاحب غلط تو نہیں کہہ رہے۔ کہتے جی حوالے سارے ٹھیک تھے، ہمارے کابرین کے حوالے بھی آپ نے بالکل ٹھیک دیے۔ تو کہتے ہیں میں نے فجر کو اٹھ کے اللہ سے معافی مانگی، توبہ کی، تو میرے دل میں تھا جی کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں کہ آپ کی وجہ سے یہ میرے سامنے، وگرنہ ہم اس کو ایک دفعہ کہیں پڑھا تو بس ذہن بنا لیا۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ جہاں اتنا بڑا شیخ الحدیث اس کی توجہ نہیں ہے اس مسئلے پہ، تو عام بندوں کی توجہ کیسے ہوگی؟ لہذا جن لوگوں کی اس کی طرف توجہ نہیں ہے، ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ شاید آپ نے کسی کی کتاب پڑھ لی ہو رضی اللہ والی، آپ کے شاید علم میں نہ ہو، لیکن آپ پلیز تحقیق کریں کہیں اس آدمی نے ڈنڈی تو نہیں ماری ہوئی، کیونکہ ڈنڈیاں مارنے والوں نے تو یزید کو بھی کلین چٹ پکڑا دی۔ کیا ڈنڈیاں مارنے والوں نے رسول اللہ کے صحابہ کے دشمنوں کو کلین چٹیں نہیں پکڑائی؟ بتائیں نا، اگر یوں آپ دروازہ کھولیں گے تو کل اگر اسی پاکستان کے اندر کل اگر کوئی جسے کہتے ہیں وہ ابو لولو فیروز، اور میں صرف اشارے سے عوام بلکہ علماء کو یہ اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے علماء کی توجہ چاہوں گا، خدا کا واسطہ یہ دروازے نہ کھولو کہ ابن کثیر نے کیلا کے ساتھ ذکر کر دیا تو یہ ہو گیا، وگرنہ کیا کریں گے؟ اسد الغابہ، معرفت الصحابہ اور دیگر جناب کئی کتابوں، مستند اہل سنت کی کتابوں نے، میں صرف عربی زبان میں یہ میں تھوڑا سا لفظ بولتا ہوں کہ قالو فی کتبہم عن ابن الملجم وذکرہ فی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا العلماء ما قلتم فی ھذا۔ بس اشارے سے کہتا ہوں کل کوئی بندہ انہی کتابوں کا سہارا لے کر اس کتے کا عورت شروع کر دے تو پھر کیا کرو گے؟ ابو لولو فیروز کے نعرے لگانے شروع کر دے۔ میں کتابوں کو تھوڑا تھوڑا پڑھنے والا آدمی ہوں، اللہ کی قسم، ایک ایسی چیزیں میرے پاس موجود ہیں، اگر یوں ایک حوالہ لے کے آئیں تو اتل پتل ہو جاوے سارا۔ اکابرین کا دامن تھامنا ہے، اہل ایمان کا دامن تھامنا ہے، اپنے امت کے بڑوں کا ہم نے دامن تھامنا ہے۔ ہم نے نئے دروازے، بولیے نئے دروازے، ہم نہ کسی کو گالی دے کے جا رہے ہیں، نہ ہم کسی کو جناب اللہ وہ یہ چیلنج اور وہ چیلنج، سارے نو پتہ ہے حنیف قریشی کون ہے، تے حنیف قریشی دے کڑاکے بھی کر رہے ہیں، سارے نو پتہ نہیں، سارے ہمیں وہ پرانیاں گلاں نے بڑیاں کو پوچھ لو وہ کس دن کی ہوئے ہے، سب کچھ ریکارڈ پہ موجود ہے۔ ہمیں ہر فن مولا ہے، ہم اللہ کا شکر ہے، ہمیں بولنا بھی آتا ہے، ہمیں لکھنا بھی آتا ہے، ہمیں لڑنا بھی آتا ہے، ہمیں سب کچھ آتا ہے، ہمیں ہر طرح کی چیزیں آتی ہیں، پر ہم یہ آپ سے گزارش کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں سے کہ جو ابھی شاید نہ سمجھی میں یہ کر رہے ہیں کہ مہربانی کر کے اپنے بڑوں کی کتابیں صرف ایک ہی کسی لکھے دی کتاب نہ پڑھو، یزیدیہ دی تحقیق کرو، کاؤنٹر اس کو چیک کرو، اس کو کراس چیک کرو کہ کہیں تمہیں دھوکہ تو نہیں دیا گیا، کہیں تم دشمن اہل بیت کے لیے تو دل میں نرم رویہ نہیں رکھے ہوئے ہو۔ فیس بک کے اوپر ایک عالم ہے، وہ بڑے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، اس نے تھوڑی سی تحریر لکھی ہے، دوسرے مسلک ہیں وہ، اور ایک بڑی جماعت ہے پاکستان کی، اس کا بڑے عہدے کے اوپر ہے وہ بندہ۔ میرا ایک اور عالم دین تھے، ان کے ساتھ رابطہ تھا کسی وجہ سے گروپ میں، تو میں نے ان سے کہا یار ان تک یہ چیزیں بھیجو، اور پھر ان سے پوچھو کہ تم تو وہ نعرے لگانے والے لوگ کہتے ہو صحابہ کے دشمنوں پہ لعنت، اس کتے لانڈیا نے حضرت عبیدہ سیدنا حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، ان کو شہید کیا، حضرت عثمان کی شہادت کا مین وکٹم اور مین ذمہ دار یہ بندہ ہے، حضرت مولا کائنات مولا علی پاک کے خلاف مدینہ شریف میں جو واقعہ ہر رہا یزیدی فوجوں کے لیے دروازہ کھولنے والا یہ کتا ہے۔ تو جب میں نے حوالے سینڈ کیے سارے اوریجنل کتابوں کے، میں نے کہا یہ اس کو بھیجو، میرے خیال میں کوئی 4-5 گھنٹے کے بعد ان کا
چھوٹا سا میسج انہوں نے میری طرف بھیجا، چونکہ امانت ہوتی ہے یہ چیزیں، اور نیچے لکھا ہوا تھا استغفر اللہ و اتوب الیہ، اور نیچے ان کا چھوٹا سا وائس نوٹ انہوں نے بھیجا. انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے تو علم ہی نہیں تھا یہ کتا اتنا بڑا خبیث ہے، میں نے تو ایک بزرگ کی کتاب کہیں پڑھی تھی تو اس وجہ سے کیا، میری تو آج آنکھیں کھلی، آپ کا شکریہ. اس نے فوراً وہ پوسٹ ڈیلیٹ کر دی. تو میں نے اس دن سوچا، میں نے کہا یار اس کا مطلب ہے سینکڑوں لوگوں کو اس خبیث کی حرکتیں پتہ ہی نہیں. لہذا ہم تمام آپ آل ایمان اور آل اسلام سے کہتے ہیں کہ آل بیت کی محبت کا تقاضا یہ کہ آل بیت کے دوستوں سے دوستی اور آل بیت کے دشمنوں سے دشمنی. اس خبیث کے اوپر جو چارج شیٹ لگائی ہے محدثین علماء نے، اس کے مطابق یہ بدعتی تھا. یہ عید کا خطبہ عید سے، نماز عید سے پہلے اس خبیث نے شروع کیا. حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی اس نے بے حرمتی کی. حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت ابو سعید الخدری، حضرت سال بن سعد السعدی، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت اسامہ بن زید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، کتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں، ان کی یہ بےزتی کرتا رہا کمینہ. حضرت سعد بن ابی وقاص عشر مبشرہ کے صحابی بیمار تھے، یہ حاکم وقت تھا، حاکم مدینہ تھا، یہ گورنر تھا. تو یہ آیا اور کہنے لگا کہ یار میں نا ان کی عیادت کرنے لگا ہوں، بہت بڑے صحابی ہیں. جیسے ہی وہ جناب آیا، حضرت سعد کو پتہ چلا کہ مروان ہے، ہم نے فرمایا کٹو سوار، نکالو اسے، میں اس سے ملنا نہیں چاہتا. کیوں؟ لِأَنَّهُ يَسُبُّ آلَ بیت رسول اللہ، یہ رسول اللہ کی آل بیت کو گالیاں دیتا ہے ممبر پہ بیٹھ کے. اس پلیت کو میرے پاس سے اٹھا دو. یہ منہ بنا کے جا رہا تھا. حضرت ابو ہریرہ آئے، حضرت ابو ہریرہ نے آ کے حضرت سعد بن ابی وقاص ان سے آ کے عرض کی حضور حاکم وقت ہے، چلو اس کو آنے دو. سفارش کی، وہ آیا. حضرت سعد چپ نہیں رہے. حضرت سعد نے فرمایا تو آ تو گیا ہے، پر میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، ڈر اللہ تعالیٰ سے، آل بیت کی دشمنی نہ کر. حضرت ابو ہریرہ بیمار ہے، حضرت ابو ہریرہ کے پاس آیا. یہ درجنوں اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے کہ مروان حضرت سیدنا ابو ہریرہ کے پاس آیا ان کی عیادت کے لیے. کہنے لگا ابو ہریرہ آپ مجھے ویسے بڑے اچھے لگتے ہیں، پر آپ کا ایک کام مجھے اچھا نہیں لگتا، آپ حسن حسین سے پیار کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ بیمار تھے، جسے کہتے ہیں نا شٹاخ اٹھ کے بیٹھ جاؤ. آپ اپنے بیٹے اٹھ کر ایک دم بیٹھ گئے جذبہ ایمانی میں. آپ نے فرمایا او مروان، او تو کیا بک رہا ہے کہ میں حسن حسین سے پیار کرتا ہوں، اور میں ان سے پیار کیوں نہ کروں جن سے میرے مصطفیٰ پیار کرتے ہیں. پھر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ امام صاحبی نے سیر علام النبلاء میں سند ذکر کی ہے، اس کے علاوہ صواعق المرق میں موجود ہے، دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، امام ابن حجر کی 3 سے زیادہ کتابوں میں موجود ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر آل بیت اطہار یعنی حسن حسین کی شان میں حدیث سنائی. وہ سنایا کہ جب حضور نے ان کو اپنی زبان چسائی تھی، فرمایا حضور جن سے اتنا پیار کریں بدبختہ، میں ان سے پیار نہ کروں. تو دوستان عزیز، اہل سنت و جماعت کی کتابیں بھری پڑی ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کا داماد تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے اندر عیب نظر نہ آئے تو اے جتنی اس کی کتیاں حرکتاں اے تے حضرت علی دی بھی شہادت تو بعد ہیں. اللہ 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 اللہ، گلا نہیں سمجھ آئیں گے. وہ یہ جو اس کی کتی حرکتیں ہیں، یہ کمینی حرکتیں زیادہ تر یہ تو حضرت عثمان غنی کے بات کی ہیں، تو ممکن ہے ان کو پتہ نہ ہو. لیکن حضرت اگر یہی گل ہے جن جو تسی پوائنٹ سکور کر رہے ہو، تے پھر اسی تواڈے کول پوچھنا چاہتے ہیں، دسو نبی پاک انہوں مدینے ہوں کڈیا کہ نہیں کڈیا؟ اجی کڈیا. حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا، ان سے کہا گیا اس کو واپس نہ فرمایا، جس کو نبی نکال دے ابو بکر اسے واپس نہیں لا سکتا. پھر حضرت عمر کا زمانہ آیا، ان سے کہا گیا جی ان کو واپس آنے دے. حضرت عمر نے فرمایا جس کو 2 بڑے نہ آنے دے مدینے میں داخل ہونے دے، عمر کون ہے اس کو لے کر آئے. تو سرکار پھر اے کی کہو گے حضرت حضور دے بارے تے ابو بکر عمر دے بارے کی کہو گے؟ ہن جواب تسی دینا ہے، اسی نہیں دیواں. اب آپ سے ہم پوچھنا چاہیں گے خلفائے راشدین میں ابو بکر عمر کیوں نہیں بلا رہے اسے؟ یہ آپ جواب دیں ہمیں. رسول اللہ نے کیوں نکالا؟ گرگٹ کر کہہ کر اس کو لعنتی کہہ کر میرے نبی نے مدینے سے کیوں نکالا؟ اس کا باپ حکم تمام اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں موجود ہے. اس کا باپ حکم میرے نبی پاک کے چڑھے نکالتا تھا. سارے بولو استغفر اللہ.
کیا کرتا تھا؟ نقلیں اتارتا تھا. چلے نکالنا ہوتے ہیں نا، نقلیں اتارنا. سارے بولو استغفر اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اس کو دیکھ لیا، اور دوسرا اس کی اتنی ایک گندی حرکت ہے کہ جس کو آپ تصور میں بھی نہیں لا سکتے. حجرات النبی، بس اشارے سے عرض کر رہا ہوں، حجرات النبی کی طرف یہ کمینہ جاسوسیاں کرتا تھا. مطلب میں اب کیا بتاؤں. اللہ کے رسول نے فرمایا نکلو ایک گرگڑ کے بچے نکل ادھر سے. اس کو نکال دیا، طائف میں بھیجا. اور تمہیں رل جل کے یہی ملا ہے پیار کے لیے بدبختوں. آؤ ہاتھ اٹھاتے ہیں. ہم نہ لڑائی نہ جھگڑا، ہم امت کو فتنوں میں نہیں ڈالتے. ہم تو آل رسول کے دڑے کے لوگ ہیں. ہم تو آل نبی سے پیار کرنے والے لوگ ہیں. آل نبی، آل رسول، خدا کی عزت کی قسم ہے یہ وہیں پہ ہوں گے جنت میں جہاں رسول اللہ ہوں گے. تو آل بیت نبی کے دڑے کے لوگ ہیں. آؤ اب ہم لمبی نہیں لگاتے، آؤ ہاتھ اٹھاؤ، تنقی والو ہاتھ اٹھاؤ، اور ان پلیتوں سے بھی کہو. ویسے نہ تو بعید بھی کوئی نہیں ہو پلیتن کہنے کہ تم ہاتھ جاتے تم کہے کہ بے یا اللہ میرا خاتمہ یزید نال کرو، تو اسا کہ یزید نال کرو تو پھر اس کا خاتمہ ہو گیا. لیکن بہرحال ہم اپنا کام کر رہے ہیں. آؤ تسی تسی ہاتھ جاواں. یا اللہ ہمارا خاتمہ امام حسین کے ساتھ فرما، ہمارا خاتمہ امام حسن کے ساتھ فرما، ہمارا خاتمہ حضرت عبید اللہ طلحہ بن عبید اللہ کے ساتھ فرما، ہمارا خاتمہ حضرت عثمان کے ساتھ فرما، ہمارا خاتمہ حضرت ابو بکر عمر کے ساتھ فرما، ہمارا خاتمہ آل رسول کے ساتھ فرما. اور یا اللہ جو مروان کا پیار دل میں رکھیں ان کو قبر قیامت میں مروان کا ساتھ عطا فرما. آمین. ہم نے تو کہہ دی ہے، تم بھی جمعے والے دن دعا کرواؤ کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ مروان کے ساتھ کر. لڑکا کہہ رہے جی کر لے سن تو کرنے درو کر لے سن. ہم کسی کو کیا، وہ تو مرزا قادیانی کتے کانے ذلیل، اس نے بھی مننے لے لکھاں کروڑاں سے پائے. یہ تو کوئی دلیل نہیں کہ فلانے کو فلانے مانتے ہیں. وہ یہ تو کمینے بدبخت مرزائی مرزا قادیانی کے اس کانے کے مننے لے بھی اس نے نبی مننے لگی تھی مخلوق موجود ہے. اور چھٹو سارے کسے نو انڈیا کے اندر چوہوں کی عبادت کرنے والے نے، وہ چوہے ہوئے وہ ساڑھا سنگی ہے کہانوں نے سار کا ماتم وہ جنہی کوئی ایجی گالہ والا ویرانوں نے ان زیر کٹو سار کا ماتم. وہ گال سمجھ آئی انڈیا ویچ کسے عبادت کر دینے. وہ ایتے توڑے کو یوٹیوب تے تک کہ وہ مندر نے جی چوہے دا انہوں نے قید ہے کہ ساڑھے فلانے پگوان دا اوتار ان کے چوہے. وہ ایک مندر جو تھے انہوں نے بڑھائے دا لکھاں چوہے، تو اساں جا کے وہ ایک چوہا مریا تے اساں دنیا دے نبی بڑھوں وہیں کر کے اساں جناب ہو لگے. بندرانوں پوج دینے، کوئی سپانوں عبادت کر دینے. اے گھٹے انسان تو مشت خاک کہیے اور بڑے انسان تو وسط کونین میں سما نہ سکتے. اے مسلمانوں اللہ کا شکر ادا کرو. ہم عبادت کرتے ہیں تو رب العالمین وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں. ہم نبی مانتے ہیں تو آمنہ کے لال نبیوں کے تاجدار، اور ہم پیار کرتے ہیں تو ان ہستیوں کے ساتھ کہ جو اللہ کی بھی محبوب ہیں، رسول اللہ کی بھی محبوب ہیں. تو آج کی شان آل بیت اور صحابہ کانفرنس، اس کا پیغام یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولادت 3 چیزیں سکھایا کرو. وہ 3 کون سی ہیں؟ حب نبیکم و حب آل بیتہ، نبی کا پیار ان کو سکھانا ہے، نبی کی آل بیت کا پیار ان کو سکھانا ہے. وہ تلاوت القرآن، اور قرآن مجید کی تلاوت سکھانی ہے. یہ تو ٹنڈے ٹنڈے کر کے مدرسے پیر چھوڑ دے بندے دے پتر تو پہلے 2 کام کر دے کو نہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل بیت کا پیار کوئی کتاب میں لکھا ہوگا جو سکھانا ہے؟ کیسے سکھانا ہے؟ علماء فرماتے ہیں قرآن بعد میں سکھانا ہے، اہل بیت کا پیار پہلے سکھانا ہے. اور وہ طریقہ کیا ہے؟ فرمایا وہ طریقہ یہ، اٹھتے بیٹھتے اپنی اولاد کے سامنے کبھی علی علی کرو، کبھی حسن حسن کرو، کبھی اگر بچیاں تو ان کے سامنے سیدہ پاک کائنات کے قصیدے پڑھو، اور ان کو بتاؤ کہ اس کائنات کے اوپر خطاؤں سے پاک ہستی، عورتوں کی ملکہ رانی، جنت کی مالکہ وارثہ
حسنین کریمین کی امی حضرت سیدۃ نساء العالمین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کثیرن کثیرن کثیرن. کون زہرا؟ جنت کی مال کا زہرا. مجھے یہ جملہ کہنے دے، کتنی بڑی ہے وہ رسول کی بیٹی کہ تیری میری جنت میری تیری ماں کے قدموں کے تلے ہے. اوے زہرا وہ ہے کہ حسنین کی جنت جن کے قدموں تلے ہے. سبحان اللہ کی آواز آ جائے. تو پھر مجھے کہنا ہے ہم سب نے یہ پڑھنا ہے اور پڑھ کے مزے لینے ہیں. ہم نے یہ پڑھ کے کہنا ہے کرم کا مخزن سخا کا محور عطا سراپا جناب زہرا. نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کا نقشہ جناب زہرا. نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کا نقشہ جناب زہرا. تمام گھوری نیز ان کی غلام ان کے ہیں فرشتے مگر چلاتی ہیں پھر بھی چکی بغیر شکوہ جناب زہرا. مگر چلاتی فدا ہے سائن غلامی ان پر درود ان پر سلام ان پر. میرا تو ہے بس دو جہاں میں میرا تو ہے بس دو جہاں میں فقط زہرا جناب زہرا. نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کا نقشہ. آخری ایک حوالہ اور میری تقریر مکمل. صحابہ کتنی احتیاط کرتے تھے کہ حضور کی شہزادے شہزادیوں کا دل نہ دکھے. صحابی رسول پاپیو حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا نام لیا؟ حضرت مسور. حضرت مسور کے پاس امام حسن کے بیٹے آئے. کہنے لگے چچا میں اس زمانے میں یہ معیوب نہیں ہوتا تھا کہ بندہ اپنا رشتہ خود مانگے. اپنے اپنے علاقوں کا رواج ہوتا ہے نا. آج بھی کئی علاقوں میں رواج ہے کہ بھئی بندہ خود رشتے کی بات کرتا ہے. تو حضرت امام حسن بن مسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن مسنہ بن امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام انہوں نے جا کر کہا کہ مجھے آپ اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیں. حضرت مسور بن مخرمہ نے انکار کر دیا. دھیان ہے حدیث آ رہے ہیں تھا اور صحابی رسول سے رشتہ مانگ رہا ہے امام حسن کا پتر. صحابی رسول نے انکار کر دیا جی کہ میں رشتہ نہیں دیتا. حضرت امام حسن بن مسنہ حضرت امام حسن مسنہ بن امام حسن مجتبیٰ آپ کو بڑی عجیب بات لگی کہ یار میرے اندر عیب کیا ہے, مجھے کیوں انہوں نے انکار کیا. انہوں نے ایک دن رو کے پوچھا چچا آخر کیا وجہ ہے کہ آپ نے مجھے رشتہ دینے سے انکار کیا. اللہ اکبر. اس جواب کو سنو اور پھر صحابہ کا آل بیت کے مسئلے پہ طرز عمل دیکھو. حضرت مسور نے فرمایا حسن آپ کے نکاح میں حسین پاک کی بیٹی ہے. میں اپنی تی کو آپ کے گھر میں جب بھیجوں گا نا تو میں زہرا کی تی رانی کے اوپر اپنی بیٹی کو سوکن بنا کر نہیں بھیج سکتا کہ اس سے امام حسین کی بیٹی کا دل دکھے گا. ہوتا ہے نا کہ اگر سوکن آوے تو دل سمانی دا دکھتا ہے کہ نہیں دکھتا؟ دکھتا ہے نا. اللہ اکبر. تو انہوں نے کہا کہ جناب دل ان کا دکھے گا اور جس وجہ سے سرکار زہرا پاک کا دل دکھے نا تو میں آپ سے معذرت کروں گا, آپ مرد ہیں وہ خاتون ہیں.
آپ کا دل اتنا نہیں دکھے گا جتنا شہزادی کا دل دکھے گا، لہذا اس وجہ سے میں آپ کو رشتہ نہیں دے رہا۔ کیا کمال ہے رسول اللہ کے صحابہ کا، کیا امت کو درس دیا ہے۔ سادات کے ساتھ کبھی بھی کسی نے مقابلہ نہیں کیا، سیدنا المقابلہ نہیں کرنا، اور سادات کا ادب یہ آل بیت اطہار کی نسبت کی وجہ سے، اور اس میں سنی وابی کا مسئلہ کوئی نہیں۔ قاسم نانوتوی صاحب دیوبندی ہیں، دیوبندیوں کے بہت بڑے بزرگ ہیں، سوانح قاسمی کے اندر آپ اٹھا کے پڑھیں، قاسم نانوتوی صاحب خود کہتے ہیں، اور یہ دیگر جو بند حضرات کی کتابوں میں یہ میرے پاس اپنے حوالے لگے ہوئے ہیں، تو اگلی گل پتہ ہے قریشی جڑا حوالہ دے ہوئے تو پھر وہ ہوندا ہے۔ دیوبندی اکابر کی کتابوں میں موجود ہے قاسم نانوتوی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ سید شیعہ بھی ہوئے نا تو میں دی عزت کرنا۔ کون کہتا ہے؟ قاسم نانوتوی کہتے ہیں کہ ان کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے۔ تو کیا کہیں گے ان بزرگوں کو کہ وہ بھی شیعہ ہو گئے؟ نسبت آل بیت اطہار، ہمارے بزرگوں کا والا میں اپنا نہیں دے رہا، کیونکہ انہوں نے تو کام ہی ختم کی، تو ہے تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور ہمارے بزرگوں کو کون پہنچے گا؟ وہ میرے اعلیٰ حضرت امام عاشقاں قبلہ دو وجہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان، ان کے عشق رسالت کا کون مقابلہ کرے گا؟ آپ کے شاگرد ہیں حضرت سید شجاعت، وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کا انتقال ہوا، مرید ہیں، کہتے ہیں اعلیٰ حضرت ہمارے دوپہر کا وقت ہے، گرمی کا موسم ہے، تو کہتے ہیں کہ جی مجھے کسی نے بتایا اوے تیرے والد کی قبر پہ اعلیٰ حضرت کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ کہیں اعلیٰ حضرت آئے کہ یار جا کر میں سید صاحب کی قبر پہ دعا کر، تو کہتے ہیں کہ میں دوڑتا ہوا گیا، بھائی او پیر آ جائے، اتنا بڑا عالم اسلام کا مفتی ہو، عظیم امام ہو، وہ آ جائے تو سید ہیں لیکن عزت تو کر رہے ہیں نا اتنے بڑے عاشق رسول کی۔ تو سید صاحب فرماتے ہیں میں دوڑتا ہوا گیا، اندر سے میں نے اپنا چھتری لی، اور چھتری لے کر میں گیا، اور میں نے جا کر اعلیٰ حضرت کھڑے ہو کر اپنے نماز سے دعا کر رہے تھے، کچھ پڑھ رہے تھے، کافی دیر میں ان کے سر پہ چھتری لے کے کھڑا رہا سایہ۔ جب انہوں نے مڑ کے چونک کے دیکھا تو میں کھڑا تھا، تو میں نے کہا حضور گھر میں آ جائیں، فرمایا نہیں میں واپس جاؤں۔ میں نے کہا حضور آئیں، کہا ایک شرط پہ آؤں گا شاہ صاحب۔ حضور 10 شرطیں قبول ہیں، بولیں۔ آپ نے فرمایا قیامت والے دن نانا جان کے سامنے میری اس بات کی سفارش کریں گے، مجھے معاف کریں گے کہ یہ جو چھتری آپ میرے سر پہ لے کے کھڑے ہوئے، اگر رسول اللہ نے مجھ سے اتنا ہی پوچھ لیا کہ احمد رضا تو میرے بیٹے سے خدمت دے رہا تھا، یہ ہیں میرے رسول کے آل کے غلام۔ ہمارے امام کی تو باتیں ہی چھوڑ دو نا، انہوں نے کیا کہا؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور ہے جی، سر نہ لوے۔ اچھا تسی ادھر شجرے دوی کے، تو پھر مجھے پڑھنا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، بولو بولو تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور یہ حویلیاں کی سرزمین ہے، اس پر ہم واضح طور پر میں اسپیشلی اس لیے بھی آیا ہوں کہ ہم قبلہ سید عارف حسین شاہ صاحب سرکار، ناظری سرکار ادام اللہ فیوز و سامی، ان کو ہم دھمکے کی چوٹ پہ ان کے سامنے اعلان کرتے ہیں حضور ابھی آپ کے غلام زندہ ہیں، جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں سادات کے نوکروں کا خون گرے گا۔ اور یہ رسمی جملے نہیں ہیں،
امن ہو یا جنگ ہو ہم آپ کے سنگ ہیں. کہ رسول اللہ کے شہزادوں کی خدمت کرنا، ان کے پیار کو عام کرنا، چاہے وہ سید زادہ لیاں شریف میں ہو یا گولڑا شریف میں ہو یا توری شریف میں ہو. اچھا وہ کس جگہ لیاں شریف؟ یہی حویلیاں میں. اچھا پھر رہی کسر 15 تاریخ کو انشاءاللہ حضرت کے پاس انہوں نے ٹائم لیے، ہم وہاں بھی انشاءاللہ ہماری حاضری ہوگی. تو ہم آپ کی حوالے سے عرض کر رہے ہیں کہ قبلہ شاہ صاحب آپ بزرگ ہیں، آپ ڈٹ کے آل رسول کی عظمتوں کے ڈنکے بجائیں. اور تو کوئی انہاں دے بارے چ بھی چوں چان چی چی پوں پوں پاپا شروع ہو گئی کہ صحابہ کرام کے بارے میں ان کا اور ذلیلو وہ یہ تے حرس کرانے والے نے نہیں گل سمجھ آئی. یہاں سے پتہ چلا ہر وہ بندہ جو رسول کی آل کا ذکر کرے گا تم اسے رافضیت کا پانا دیتے ہو. حقیقت حال یہ ہے کہ تمہیں صحابہ سے کوئی پیار نہیں ہے، تمہیں نبی کی آل کے دشمنوں سے تمہارے یارانے ہیں. مگر میں اس بندے کے اوپر الزام، وہ اس بندے پہ تانا. وہ کسی نے کیا کہا تھا نا کہ میں زہر حلاحل کو کہہ نہ سکا کن، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش، میں زہر حلاحل کو کہہ نہ سکا کن. یہی تو جرم ہے ہمارا، اسی انہیں لانتیاں نال پیار نہ کر سکتے. ہم مروان یزید اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میرے دل سے پوچھو تو نفرت کا پتھر پڑا ہوا ہے دل پہ. ان لانتیوں کے ساتھ ہماری نفرتیں حضور کی وجہ سے. وہ جڑے ممبر تے بہ کے نبی پاک کی آل نو کہون تسی لانتی ہو تے اسی انہوں ممبر تے بہ کے حق ادا نہ کرو، پکے لانتی نے. جو رسول کی آل کو لعنت کرے اس سے بڑا لانتی کون ہے؟ اور پھر یہ اہل سنت کی مین سٹریم حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. تو جب یہ بات ثابت ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ لعنتیوں سے ہمارا کوئی تعلق و رشتہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی اس علاقے کے جتنے دوستوں نے، وہ کیا نام ہے جن کا وہ خصوصی ٹی ایل پی والے، وہ اچھا سہیل بھائی، اللہ تبارک و تعالی ان کو دارین کی ترقیاں عطا فرمائے. تحریک لبیک پاکستان ساڑی جماعت ہے،